السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو دیکھی جو ایکس مسلم سمیر کے اعتراض کے جواب میں تھی۔ اس کا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے سورہ احزاب میں کہ یہ نبی کی بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور اس کے بعد اسی سورہ کے آگے اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ نبی، یہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ تو اس کا اعتراض یہ تھا کہ جب محمد کسی کے باپ نہیں تو ان کی بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں کیسے، اور جب ان کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں تو پھر وہ کسی کے باپ کیوں نہیں؟ اس کا اعتراض تھا، اور اس کے اعتراض سے کوئی لینا دینا ہم کو نہیں ہے، بلکہ اس کے اعتراض سے کئی مسلمان، خاص طور سے کالج کے، اسکول کے اسٹوڈنٹس پریشان ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ویڈیو ان لوگ مسلمانوں کے لیے ہے جو ہلکا سا کنفیوژن میں مبتلا ہو چکے ہیں، کیونکہ میں نے ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے پہلے سوال کے جواب میں کہ حضور کی بیویاں امت کی مائیں کیسے۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے آگے کی بات کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام امت کی مائیں ہیں، اور جو اعتراض اس نے کیا اس کے حساب سے دیکھا جائے تو صحیح بھی ہے کہ جب نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو ان بیویوں کے شوہر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے باپ ہوئے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ وہ کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ آخری مسئلہ کیا ہے؟ تو جس نے اعتراض کیا ہے قرآن کے اوپر، وہ سمیر اور اس کے جیسے کئی ایکس مسلمز، ایک نمبر کے جاہل ہیں۔ ان کو صرف اعتراض کی کچھ آیتیں مل گئیں تو اس پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ پورا قرآن ان لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، نہ ان لوگوں نے پڑھا ہے، نہ ہمارے مسلمان بھائی کبھی قرآن شریف کھول کے نہ اس کی تلاوت کرتے ہیں نہ اس کے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ پورا قرآن شریف ترجمہ پڑھ لیں تو اس سارے سوالوں کے اعتراض کے جوابات خود دے سکتے ہیں، مگر مسلمانوں کے پاس ٹائم ہی کہاں ہے پڑھنے کے لیے۔ بس نکتہ چینی کرنے کو بول دو، کوئی اعتراض کر دے تو ماتھا پکڑ کے بیٹھ جاؤ۔ تو خیر ان کی بات چھوڑیے، میں بات کرتا ہوں ایسے مرتدوں کی، کافروں کی جو اعتراض کر رہے ہیں۔ ان کو آیت بھی یاد ہے، سورہ کا نمبر، سورہ کا نام بھی یاد ہے۔ وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ سورہ نمبر 33، سورہ کا نام احزاب، اور آیت نمبر بھی ان کو یاد ہے، آیت نمبر 6، کہ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ نبی کی بیویاں تمام امت کی مائیں ہیں۔ تو میں ان کم عقلوں سے، کم پڑھے لکھے لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ قرآن شریف کی تم نے اس سورہ کی اس آیت نمبر 6 کو تو دیکھ لیا اور اس پہ اعتراض تو کر دیا، مگر اسی بات کا جواب قرآن کی اسی سورہ کی آیت نمبر 4 میں موجود ہے۔ تم نے آیت نمبر 6 پہ اعتراض کیا، مگر اس کے اوپر کی آیت تم نے پڑھی ہی نہیں۔ اگر پڑھ لیتے تو اعتراض کرنے کی ہمت ہی نہ ہوتی۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی کی بیویاں تمام امت کی مائیں ہیں، یہ آیت نمبر 6 میں فرمایا، اور اسی بات کا جواب، ایسی اعتراض کا جواب آیت نمبر 4 میں دے دیا کہ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، کہ یہ نبی کی بیویاں تمہاری حقیقی مائیں نہیں ہیں، تمہاری حقیقی مائیں، جسمانی مائیں نہیں ہیں جو تم انہیں مائیں جیسا کہہ دو، جو تم انہیں اپنی ماؤں جیسا کہہ دو، حقیقی مائیں نہیں ہیں جو تم اٹھائے اور کہہ دیے ہماری امی جان ہماری ماں ہے، اس طرح کی ماں نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ حقیقی مائیں نہیں ہیں۔ جب حقیقی مائیں نہیں ہیں تو اللہ کا یہ فرمان کہ محمد کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں تو اس سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ حقیقی ماں ہوتی پھر اللہ کے اس فرمان پہ اعتراض ہوتا کہ جب ہماری حقیقی مائیں ہیں، سگی مائیں ہیں، تو ان کے شوہر ہمارے باپ کیوں نہیں ہوئے؟
جب ہم ان کے بیٹے ہیں تو وہ ہمارے باپ کیوں نہیں ہیں؟ پھر اس پہ اعتراض ہوتا، مگر اللہ نے پہلے ہی کلیئر کر دیا ڈیفینیٹلی کہ یہ تمہاری حقیقی مائیں نہیں ہیں، جسمانی مائیں نہیں ہیں، تم ان کے سگی اولاد نہیں ہو۔ ماں کا مرتبہ روحانی مرتبہ ہے، اور اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کہ وہ کس طرح کی مائیں ہیں پہلی ویڈیو میں نے بتا دیا ہوں، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ اب جہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت نمبر جب 4 میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ حقیقی مائیں ہیں، اور آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، تو یہ آیتیں آگے پیچھے کیوں ہیں؟ اللہ کو پہلے ہی فرمانا تھا کہ یہ آیت نمبر 4 میں ہی فرماتا پہلے کہ یہ نبی کی بیویاں تمام امت کی مائیں ہیں، پھر اسی آیت میں یا اس کے بعد کی آیت میں فرماتا کہ یہ امت کی مائیں تو ہیں مگر حقیقی جسمانی مائیں نہیں ہیں، بعد میں کلیئر کرتا، پہلے کیوں کر دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، تمام مسلمان جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے ایک بار میں حضور اکرم پر نازل نہیں ہوا، جیسی ضرورت پڑتی گئی ضرورت کے مطابق نازل ہوتا گیا۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ امت کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں، فرما دیا مائیں ہیں۔ اب کیوں مائیں ہیں آپ پہلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، مائیں ہیں۔ تو اس پر جب لوگوں نے اس طرح ریئیکشن کیا سگی ماں کی طرح، جب ایکشن کا ریئیکشن ہوا تب پھر اللہ تعالیٰ نے اس ریئیکشن کے اوپر جواب فرمایا کہ یہ امت کی حقیقی مائیں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر یہ آگے پیچھے کیوں ہیں؟ جو بات پہلے کرنی تھی وہ بعد میں کیوں ہے؟ جو بعد میں کرنی تھی پہلے کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ضرورت کے مطابق قرآن نازل کیا گیا، اسی لیے وہ آیتیں آگے پیچھے ہیں، آیتوں کا حکم آگے پیچھے ہے۔ اب اس کا دوسرا سوال تھا کہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب کے لیے ہمیں تاریخ میں چلنا پڑے گا۔ تاریخ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں بھیجے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے، جنتی بنانے کے لیے، دوزخ سے بچانے کے لیے۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی سارے انبیاء کرام بھیجے، جن کی صحیح تعداد اللہ کو اس کے رسول کو معلوم ہے، کم و بیش 1,24,000 ہیں۔ تو مثال کے طور پر اللہ نے کیا کیا کہ میگزیمم نبیوں کو، کئی نبیوں کو یہ شرف بخشا کہ ان کے بیٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، ان کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نسل در نسل، بچوں کے بچوں کو، پوتوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنایا۔ مثال کے طور پر سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے، ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی، اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی۔ اس طرح ان کی اولادوں میں کئی سارے نبی پیدا ہوئے۔ بعد میں چل کے داؤد علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی۔ اس کے بعد میں آئے زکریا علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی، ان کے بیٹے ہوئے یحییٰ علیہ السلام، تو بھی اللہ کے نبی۔ تو اللہ کا طریقہ تھا کہ نبی کے بیٹے بھی نبی ہوتے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت تھی، ان کی شان تھی کہ یگانہ تھے اس معاملے میں کہ وہ خاتم النبیین ہیں، تمام رسولوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ اسلام کی جان ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، کسی کو نبوت مل سکتی ہے، تو کافر ہو جائے گا۔ تو اسلام کے شعار میں، اسلام کی جو یقینی باتیں ہیں، ایمان کی باتیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے عطا نہیں فرمائے کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹوں کو پہلے کی امتوں کی طرح آپ کی امت بھی آپ کے بیٹوں کو نبی نہ مان لے۔ اگر مان لیا تو پھر اسلام کا کیا ہوگا آگے بتاؤں گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے نہیں دیے، مگر کافر تو کافر،
حضور کے کٹر دشمن، پھر اعتراض کیا کہ کیسا اللہ ہے کہ اپنے محبوب کو، جسے اپنا محبوب کہتا ہے، اس نبی کو بیٹے عطا نہیں کیے، جبکہ کسی مرد کو بیٹے ہونا شان کی بات کہلاتی تھی اس وقت بھی آج بھی۔ کسی کو بیٹا ہو جائے آج بھی اور پہلے بھی تو بڑی شان اور فخر کی بات سمجھتے تھے کہ بیٹا ہوا ہے۔ کیوں؟ بیٹا ہوگا تو بڑھاپے کا سہارا ہوگا، بیٹا ہوگا تو نسل آگے بڑھے گی۔ اور اس وقت تو عورتوں کو تو سب کو معلوم ہے کہ کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ زمین میں گڈھا کھود کر دفنا دیا جاتا تھا، سب کو معلوم ہے۔ تو ایسے عالم میں بیٹا ہونا کتنی بڑی بات تھی، اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرما دیں، مگر بیٹے عطا نہیں فرمائے۔ تو کافروں نے اللہ کی طاقت پر، حکمت پر اعتراض کیا، الزام لگایا کہ اللہ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے، کیسا اللہ ہے؟ اگر اللہ قدیر ہوتا، مالک ہوتا، طاقتور ہوتا تمہارا خدا تو تمہیں بیٹے عطا فرماتا۔ اللہ کو چیلنج کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کو درکنار کرتے ہوئے، ان کے الزام کو درکنار کرتے ہوئے اپنے محبوب کو 4 بیٹے عطا فرمائے، 4 بیٹے جن کے نامی اس میں گرامی قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو 4 بیٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، مگر اللہ کی جو مرضی تھی، حکمت تھی کہ آپ کے وصال کے بعد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ان کے بیٹوں کو کوئی نبی نہ کہہ دے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو ان کو بیٹے عطا فرما کر، اپنے محبوب کو بیٹے عطا فرما کر کافروں کے منہ پہ تماشا مار دیا، ان کے الزام کا جواب دے دیا، ان کے چیلنج کو پورا کیا، اور حکمتاً 4 بیٹوں کو بالغ ہونے سے پہلے ہی انتقال فرما دیا، وصال فرما دیا 4 بیٹوں کو۔ مگر اس کے بعد پھر اعتراض ہوا کہ نبی کی نسل کیسے چلے گی؟ جس نبی کو اللہ محبوب کہتا ہے اس کی نسل ختم ہو گئی، اور جس انسان کی نسل ختم ہو جائے اس کا کیا، اس کی شان کیا، اس کی عظمت کیا، اس کی رفعتیں کیا؟ کچھ نہیں۔ جب یہ اعتراض کیا تو اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم پر اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہہ دیا، اپنے جسم کا ایک حصہ بتایا، اور ان کے بیٹوں کو امام حسن و امام حسین کو یہ فرما دیا کہ میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین میری اولاد ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نسل حسین سے چلے گی، میری نسل حسن سے چلے گی۔ اس لیے حضور کی نسل آپ کے بیٹوں سے نہیں چلی ہے، حضور کی نسل، حضور کا نسب، حضور کی اولادیں آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے بیٹوں سے چلی ہے۔ اس لیے شاعر نے خوب کہا ہے کہ زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ ضروری یہ نہیں بیٹوں سے خاندان چلے، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ حضرات محترم، تو حضور کی نسل آپ کی بیٹی کی اولادوں سے چلی ہے، مگر آپ دیکھیں کہ حضور کے بیٹی کے بیٹے امام حسن و حسین و ان کی اولادوں کے 12 امام، سیدنا زین العابدین وغیرہ جو 12 امام ہیں، ان کو مسلمانوں کے ہی کچھ فرقے والے، خاص طور سے شیعہ بہرا، ان حضرات کو اتنا اونچا اٹھا دیا، اتنا اونچا ماننے لگے ہیں کہ حضور کی بیٹی کی اولادوں کو حضور کے برابر مانتے ہیں، یا کہہ لیجیے نبی مانتے ہیں، مولا علی کو نبی کے برابر مانتے ہیں، بلکہ جو ولادت کی خاصیت نبی کے ساتھ ہوئی ہے اس سے بڑھ کر مولا علی کی ولادت کو، ان کے بچوں کی، 12 اماموں کی پیدائش کو مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو 12 امام ہیں، مولا حسن کو ملا کر، مولا حسین کو ملا کر، یہ کسی عورت سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ لوگ آسمان سے پیدا ہوئے ہیں، آسمان سے نازل ہوئے ہیں۔ یہ کم بختوں کا عقیدہ ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا اور شیعوں کے مولانا کی تقریر سنیے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ان لوگوں نے، بدبختوں نے، کم بختوں نے حضور کی بیٹی کے بیٹوں کو نبی کے برابر کھڑا کر دیا ہے، نبی بنا دیا ہے۔
تو آپ سوچئے جب نبی کی بیٹی کے بچوں کا یہ حال ہے تو اگر نبی کے بیٹے ہوتے تب کیا حال ہوتا؟ تب تو ڈیفینیٹلی پکا یقیناً کئی فرقے والے اور کافر تک اسلام کو برباد کرنے کے لیے، اسلام کو توڑنے کے لیے نبی کے بیٹے کو نبی مان لیتے، بھلے وہ نبی نہ ہوتے، کیونکہ آخری نبی تو ہمارے پیارے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔